ہم آج بات کر رہے ہیں صوفی بزرگ شاہ عبد الکریم پلڑی کے حوالے سے۔ آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، صوفیہ کرام کی زمین صوبہ سندھ، اور سب سے بڑا حوالہ وہ یہ ہے کہ سندھی قوم کے قومی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پڑدادا تھے۔ آپ کا جنم 1536 عیسوی میں صوبہ سندھ میں ہوا اور وصال 1623 میں صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان میں ہوا، اور آج وہیں آپ کا مقبرہ اقدس موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ساتھ دو کتابیں رکھا کرتے تھے، ایک مثنوی مولانا روم اور ایک شاہ کریم جو رسالو، جو کہ ان کے دادا کا کلام ہے۔ صوفی بزرگوں اولیاؤں نے جہاں حق کوئی کی ہے، وہاں خود بھی اپنی باتوں پر پہلے عمل پیرا ہوئے ہیں اور قول و فعل سے درست سمت کا تعین کرتے ہوئے حق کا درس دیا ہے۔ قوت برداشت کا ایک حسین واقعہ جو کہ شاہ کریم کی حسن اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، آج اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک روز شاہ عبد الکریم اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے کہ کچھ مخالفین نے، جنہیں ان کی صوفیانہ باتیں، قول اور فعل برا لگتا تھا، آئے اور وہ بیل جن سے شاہ کریم ہل چلا رہے تھے، انہوں نے لکڑی سے وہ بیل کھول دیے اور بیل کھیتوں سے باہر چلے گئے۔ ان افراد نے انتظار کیا اب شاہ کریم کو غصہ آئے گا اور لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے اور ہمارا جھگڑا یقینی ہوگا، لیکن یہ کیا، شاہ کریم تو اپنے بقایا سامان اٹھائے بغیر کسی غصے کے اظہار کے گھر کو روانہ ہوئے۔ پھر چند روز بعد انہی افراد نے پانی کی ایک چھوٹی سی نہر کہ جس کے ذریعے پانی شاہ کریم کی آباد کردہ زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اس کا ایک بند جو کہ جنگل کی طرف سے تھا، اس کو توڑ دیا۔ شاہ کریم آئے اور دیکھا کہ کافی پانی جنگل کی طرف بہہ چکا ہے، بجائے ان سے الجھنے کے انہوں نے بند باندھا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ شرپسند افراد جب ہزار کوششوں کے باوجود بھی شاہ کریم کو غصہ نہ دلا سکے تو بالآخر آ کر انہوں نے شاہ کریم کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ ان کے جسم مبارک سے خون نکل آیا، مگر پھر بھی اس بندہ خدا نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ شاہ عبد الکریم کا ایسا رویہ اور صبر دیکھ کر تجسس اور پشیمانی کے عالم میں وہ افراد شاہ کے گھر آئے اور انہیں باہر بلایا۔ باہر بلا کر شاہ کریم سے معافی مانگی اور دریافت کیا کہ بندہ خدا، یہ کیا ماجرا تھا؟ ہم نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی، مگر آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ آپ ہم سے ناراض کیوں نہیں ہیں؟ شاہ کریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کے تمام افعال و حرکات میں اللہ تعالیٰ کا رمز و راز تلاش کر رہا تھا، بس پھر غصہ کیسا؟ انہوں نے حیرت میں آ کر دریافت کیا کہ اے ولی خدا، ہم نہیں سمجھے۔ شاہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے جانوروں کو آزاد کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جانور تھک چکے ہوں گے اور میں نے ان کی تھکاوٹ کا خیال نہیں کیا۔ شاید اللہ نے آپ لوگوں کی مدد سے ان جانوروں کی مدد کی۔ پھر فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے پانی کا بند توڑا تو مجھے خیال آیا کہ کئی برسوں سے اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہوں، مجھے کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ جنگل کی طرف بھی کچھ پودے ہیں، عرصے سے بارش نہیں ہوئی، ممکن ہے کچھ پودوں کو پانی کی اشد ضرورت ہو، اور وہ کام بھی اللہ نے آپ لوگوں کی مدد سے لیا۔ اتنا سننے کے بعد وہ لوگ بے ساختہ بولے، شاہ سائیں، یہ تمام باتیں تو ٹھیک، مگر ہم نے آپ کو جسمانی تکلیف بھی دی، اس پر بھی آپ خاموش رہے؟ شاہ نے کہا ہاں، کیونکہ میں نے جو یہ سنگین غلطیاں کی تھیں، مجھے ڈر تھا کہ ان کا حساب روز قیامت انتہائی مشکل ہوگا۔ آپ لوگوں کی لڑائی کو میں نے ان غلطیوں کی سزا جانا اور مطمئن ہوا۔